بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریح بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہے، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہو آ گئے ہیں تو اس کو خوف پیدا ہو۔ اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہی ویرانی میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کی کوفی اس پیل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو ایک خط لکھ کر اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت سے آ گیا۔ اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جیسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسری بڑے اور زمین فروش ملاؤں سے مہریں لگوائی۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا، تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا، پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے درپو کی عافیت طلبی، ریاکاری اور دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط، مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسہ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسری گندم نما جو فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائی۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہے کہ قاضی شریح بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کڑی نہیں ہوئی۔ یزید کے مصمت تو دور کی بات اپنے عہدے سے استعفا دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کی حالت خراب ہو جانے، مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کی بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کی صفائیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا
اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئی۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتی شور و شورشیں ہوتی رہی لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔ یہ واقعہ ابن اسیر اور کامل بن تاریخ اور ابن ایبک السبدی، ابن جوزی اور ابن حبان مختلف مشہور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔